الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد الأطهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل حسين بن علي عليه الصلاة والسلام إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات صلوات محمد وعلی پروردگار عالم ہم تمام مومنین پر اپنا خاص کرم کیے ہوئے ہے کہ اس نے ہمیں حسین کا نام لینے والا بنا دیا، اس نے ہمیں حسین کی مجلس میں لانے والا اور حسین کی نظر کرنے والا بنا دیا۔ عزیزان محترم، بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش نصیبی ہے یہ کہ ہماری زندگی میں حسین موجود ہیں اور ہم حسین والے ہیں۔ اور یقین جانیے عزیزو، یہ ساری دنیا میں فقط ہمیں شرف ملا ہے کہ ہماری زندگی کی ابتدا سے ہماری زندگی کی انتہا تک حسین کی حسین، جب سے اس دنیا میں آئے اور جب تک اس دنیا میں رہیں اور جب تک قبر میں گئے، ہمیشہ ہمارے ساتھ کوئی تھا یا نہیں تھا مگر حسین تھے، حسین تھے۔ مسئلہ شرعیہ آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں، احکام جو بیان کیے گئے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو غسل مولود دو، اور غسل مولود دینے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اس بچے کو کہ جو ابھی پیدا ہوا ہے بہت ذرا سی امام حسین کی مٹی چٹا دی جائے، ذرا سی امام حسین کی مٹی اس کے منہ میں رکھ دی جائے۔ یہ کب کی بات ہے؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے وہاں کہ جہاں کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کو کفن دیا جاتا ہے تو پہلی بات یہ کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو کفن کہاں کا دیا جائے؟ کفن کربلا کا دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی کفن میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں ان چیزوں میں خاک شفا بھی ہوتی ہے، خاک شفا بھی رکھی جاتی ہے۔ غور کیا عزیزو آپ نے، ہم اس دنیا میں آئے تب بھی خاک شفا ہمیں چٹائی گئی، ہم اس دنیا سے گئے ہمارے کفن میں خاک شفا رکھی گئی، ہمارا کفن بھی کربلا کا تھا۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ علماء کیوں کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ جب بچہ آئے تب بھی خاک شفا، جب اس دنیا سے کوئی جائے اس کے کفن میں خاک شفا۔ علماء نے اپنی کتاب میں یہ لکھ کے بتا دیا کہ تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہماری نہ تو حیات حسین کے بنا ہے نہ ہماری موت حسین کے بنا ہے۔ نہ ہماری زندگی شروع ہوگی بغیر حسین کے اور نہ ہمیں موت آئے گی بغیر حسین کے۔ کفن ہو کربلا کا، تاکہ شفا ساتھ میں ہو، تب ہم جائیں قبر میں تاکہ ہمیں سکون رہے کہ ہاں ہم حسین کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور جس کے ساتھ قبر میں حسین کی نشانی ہو پھر
اسے قبر کے عذاب کا خوف نہیں ہوتا عزیزوں. یہ حسین جیسی دولت ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں آپ, دنیا کا کوئی بھی کام ہو بلا استثناء A to Z, کوئی بھی کام آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا پڑتا ہے. سکھائے بنا کوئی کام نہیں آتا. کوئی بھی کام ہو, آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹے سے بچے کو کھانا سکھانا پڑتا ہے. خود نہیں آتا, سکھانا پڑتا ہے. کھانا بھی سکھاتے ہیں, پڑھنا سکھاتے ہیں, چیزوں کے نام بتاتے ہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے بابا اسے کیا کہتے ہیں, بابا اسے کیا کہتے ہیں. ہم بتاتے ہیں بیٹا اسے یہ کہتے ہیں, اسے وہ کہتے ہیں. تو چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی اپنی تربیت کے مراحل طے کر رہا ہے, کچھ نہیں آتا. آپ مجبور ہیں اسے سب کچھ سکھانا پڑتا ہے. جانور اتنے مجبور نہیں ہیں. جانور کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خود بخود ساری چیزیں سیکھ جاتا ہے. لیکن انسان مجبور ہے کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو کھانا سکھاتا ہے, اپنے چھوٹے سے بچے کو بولنا سکھاتا ہے, اپنے چھوٹے سے بچے کو دنیا کے سارے کام کرنا سکھاتا ہے. یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو بچوں کو سکھانے پڑتے ہیں. مگر حسین کی محبت ایسی ہے کہ ہمیں کبھی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی. جب ہم اپنے بچوں کو مجلس میں ساتھ لے کے آتے ہیں, ہم نے کبھی بچوں کو نہیں بتایا کہ بیٹا ماتم کیسے کرتے ہیں, ہم نے کبھی بچوں کو نہیں بتایا کہ بیٹا نوحہ کیسے پڑھتے ہیں. لیکن کمال حسین یہ تھا کہ جب بچہ ہمارے ساتھ مجلس میں آیا, خود بخود اس کا ہاتھ سینے پر گیا. پتہ یہ چلا یہ چیزیں سکھانے سے نہیں آتی, نسلوں کی پاکیزگی سے آتی ہے. کبھی کسی بچے کو بتانا نہیں پڑتا کہ ماتم کسے کہتے ہیں, ماتم کیسے کرنا چاہیے. کبھی کسی کو عزیزوں, دنیا کے بچے اور ہمارے بچے فرق ہے. دنیا کے بچے نہ جانے پہلا لفظ, پہلا ورڈ اپنی زبان سے کیا بولتے ہوں گے. ماما بولتے ہوں, بابا بولتے ہوں, کچھ بھی بولتے ہوں. لیکن ہمارے بچے پہلا ورڈ جب زبان سے بولتے ہیں تو یا علی بولتے ہیں یا حسین بولتے ہیں. یہ تجربہ کیجیے, دیکھیں, یا علی بولتے ہیں یا حسین بولتے ہیں. ہم کچھ نہیں سکھاتے بچوں کو. نہ جانے کیا قدرت کا فیصلہ ہے, خود بخود. اور عزیزوں, میں خود اس بات کو شاید سنتا تھا, لیکن ایک طریقے سے سنی ہوئی باتوں کی اور فضیلت ہوتی ہے. لیکن جب اپنی زندگی میں آپ اس بات کو تجربہ کر لیں تو آپ کی وہ سنی ہوئی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے. میں بہت سنتا تھا کہ یہ چیز ہوتی ہے, ہماری نسلوں میں حسینیت آتی ہے, علی کی محبت آتی ہے, سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بچپن سے جو میرے اندر عادت تھی کہ جب ہمارے بابا ہمیں حسین کی مجلس میں لے کے جاتے تھے, جلوسوں میں لے کے جاتے تھے, تو میں علم اٹھانے کی ضد کیا کرتا تھا. بہت علم اٹھانے کی ضد کی, علم اٹھانا ہے, جہاں بھی جانا ہے بس علم اٹھانا ہے. علم اٹھاتے تھے. اب امام حسین کی مجلس پڑھنے کا شرف پروردگار عالم نے دیا, اور اس کے صدقے میں خداوند عالم نے اپنے بارگاہ سے امام حسین کا ایک غلام عطا کیا. جب امام حسین کا غلام عطا کیا, عزیزوں, یہ واقعہ معجزہ ہے. اور اس بات کا احساس تبھی ہوتا ہے کہ جب پروردگار آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے. اور جب وہ بچہ بڑا ہوا اور اپنی عمر کے دوسرے تیسرے سال میں پہنچا, ایران کا ماحول اور ہندوستان کا ماحول, ہم ہندوستان کے ماحول میں تھے کہ جہاں علم اٹھتے ہیں, جہاں تابوت اٹھتے ہیں, جہاں زلجنا اٹھتے ہیں. وہاں ایران کا ماحول, نہ وہاں زلجنا ہوتے ہیں, نہ وہاں اتنے علم ہوتے ہیں, بس کچھ پرچم ہوا کرتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھ سے بھی میرے بچے نے 3 سال کی عمر میں علم کی ضد کی. علم کی جب ضد کی تو میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ بات کیا ہے. میرا بچہ علم کیوں مانگ رہا ہے؟ میں نے کبھی اس کو نہیں بتایا کہ علمداری کیا ہوتی ہے. اس کو ابھی اتنا پتہ نہیں کہ عباس کسے کہتے ہیں, علم کیوں اٹھایا جاتا ہے. مگر پھر بھی اس نے علم مانگا, اور جب تک وہ شانت نہیں ہوا تب تک
امام حسین جو فرما رہے ہیں نا، رسول خدا جو فرما رہے ہیں امام حسین کے لیے، ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے حسین. اور چراغ کی خاصیت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ چاہے اپنے لیے اس چراغ کو جلائیں، اور آپ جب ایک بار اپنے لیے اس چراغ کو جلائیں گے تو فقط وہ آپ کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوگا. جب وہ چراغ جلے گا تو آپ کے گھر کو بھی منور کرے گا، آپ کی اولاد کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب آپ گھر میں چراغ جلائیں تو چراغ آپ نے جلایا ہے، روشنی بھی آپ ہی کو ملے، آپ کے بچوں کو نہ ملے. کہ نہیں، ایک چراغ جب گھر میں جلتا ہے تو اس کی روشنی ہمیں بھی ملتی ہے، ہمارے بچوں کو بھی ملتی ہے. اسی طریقے سے حسین بھی چراغ ہے. جب ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کا چراغ جلے گا تو اس کی روشنی ہماری نسلوں میں بھی دکھائی دے گی. اور جب نسلوں میں ہماری اس حسینیت کے چراغ کی روشنی دکھائی دے گی تو پھر ہمارے بچوں کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا. حسینیت کا چراغ ہمارے پاس پایا جاتا ہے. عزیزو، آج 5 محرم الحرام اور آدھا عشرہ اس محرم کا گزر چکا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم حسین کو کتنا رو سکے اور ہمیں کتنا رونا چاہیے تھا، لیکن دل میں یہی کسک رہتی ہے، دل میں ایک یہی چیز رہتی ہے کہ اے آقا، آپ پر ابھی تک ہم صحیح سے گریہ نہیں کر پائے، ہم آپ کے اوپر آج تک صحیح سے رو نہیں پائے. یہ آنسو اور نکلے اور ہم حسین پر گریہ کریں. حسین کربلا کے میدان میں جب پہنچے ہیں نا تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے خیموں سے نزدیک ایک اور خیمہ نصب ہے جہاں پر ایک چھوٹا سا قافلہ رکا ہوا ہے. اس کا قافلہ کیا جانتے ہیں؟ یہ جناب وہب کلبی کا قافلہ، چھوٹا سا قافلہ تھا. 3 لوگ اس قافلے میں تھے، جناب وہب کلبی، ان کی والدہ اور ان کی تازہ دلہن. ابھی روایت میں ہے کہ ابھی 17 دن ہوئے تھے وہب کلبی کی شادی میں. 17 دن ہوئے تھے. وہب کلبی مسلمان نہیں تھے، مسیحی مذہب سے تھے، عیسائی تھے. امام حسین نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا قافلہ رکا ہوا ہے. وہب کلبی کو دیکھا. امام گئے خیمے میں، اور خیمے میں جانے کے بعد میں وہب کلبی کو طلب کیا تو وہب کلبی کی والدہ آئی، وہب کلبی کی ماں آئی. جب ماں آئی تو امام حسین نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا وہب کہاں ہے؟ اس ماں نے کہا کہ اے آقا، میرا بیٹا پانی کی تلاش میں گیا ہے. مولا، جب سے اس سرزمین پہ آئے ہیں تب سے پانی کی بہت طلب محسوس ہو رہی ہے، مگر آس پاس پانی نہیں ہے مولا، بڑی پانی کی مشکل ہے. میرا بیٹا پانی کی تلاش میں گیا ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو زمین پر رکھا. اب جب تلوار کو واپس نکالا تو زمین سے پانی کا چشمہ ابلنے لگا. جب یہ معجزہ وہب کی ماں نے دیکھا تو حیران رہ گئی. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں فرزند زہرا حسین ابن علی. اور اے وہب کی ماں، جب وہب آئے تو بس اسے اتنا کہہ دینا کہ وہب، تجھے حسین نے بلایا ہے، اے وہب، تجھے حسین نے بلایا ہے. یہ کہہ کر حسین چلے گئے. کچھ دیر بعد روایت کہتی ہے کہ وہب کلبی اپنے خیمے میں واپس آئے ہیں، اور جب پانی کا چشمہ دیکھا تو اپنی ماں سے سارے واقعے کو پوچھا. ماں نے کہا کہ بیٹا، فرزند زہرا آئے تھے اور فرزند زہرا نے کہا ہے کہ اے ماں، اے وہب کی ماں، تو اپنے بچے کو میرے پاس بھیج دینا، مجھے مونس و یاور کی ضرورت ہے. کربلا کے میدان میں مجھے ناصر کی ضرورت ہے. میں کربلا کے میدان میں دشمنوں میں کھل چکا ہوں. اگر میرا بیٹا میری مدد کرنا چاہتا ہے تو اسے میرے پاس بھیج دینا. وہب نے کہا کیوں نہیں، فرزند زہرا مصیبتوں میں ہو اور میں فرزند زہرا کی مدد نہ کروں. عزیزو، وہب کلبی آئے، امام حسین کے پاس آئے، اور امام حسین کے پاس آنے کے بعد میں تو سب سے پہلے امام حسین کی خدمت میں کلمہ شہادتین لبوں پر جاری کر کے مسلمان ہوئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ
کہ مولا میں بھی آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر امام کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے خیموں سے اپنے وارثوں سے رخصت ہو لو، اپنی بیوی سے رخصت ہو لو، اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ وہب کلبی جاتے ہیں خیمے میں، اپنی ماں سے رخصت ہوتے ہیں، اپنی زوجہ سے رخصت ہوتے ہیں۔ ماں بڑی خوش تھی، میرا بیٹا حسین پر جان دینے جا رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گی جب تک میں تمہارا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لوں، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ میرا بیٹا حسین پر قربان ہو چکا۔ ماں نے اجازت دے دی مگر بیوی نے اجازت نہیں دی۔ زوجہ ہے کہ جو اجازت دینے کو تیار نہیں ہے، کہا یہ تو تمہاری ماں ہے، اس نے اجازت دے دی، مگر وہاں یہ بتاؤ کہ ہماری تو ابھی شادی ہوئی ہے، 17 دن ہوئے ہیں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ کہا یہ تو دیکھو میں کس کی نصرت کرنے جا رہا ہوں، آپ کے امام کی نصرت کرنے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں، آخر کیا کروں؟ بہن نے کہا کیا کروں کہ تم مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ وہب کلبی کی زوجہ پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ وہب کلبی کی بیوی کہتی ہے کہ اے وہب اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں اجازت دے دوں گی، مگر جانے سے پہلے میں حسین کی خدمت میں جانا چاہتی ہوں اور میں بھی حسین سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ کام منظور ہے۔ ایک مرتبہ وہب اپنی زوجہ کو لے کے حسین کی خدمت میں آئے۔ امام حسین نے پوچھا اے ہماری چاہنے والی بتا تو حسین سے کیا چاہتی ہے؟ کہا مولا میں 2 چیزیں چاہتی ہوں، آپ اس کا وعدہ کریں تو میں بہن کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ کہا کیا 2 چیزیں چاہتی ہے؟ عزیزوں کیا کہا بہن کی بیوی نے؟ کہا پہلی چیز تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا شوہر مر جائے، شہید ہو جائے، میرا کوئی نہیں رہے گا، مجھے آپ اپنے اہل حرم میں زینب و ام کلثوم کے ساتھ شامل کر لیں تاکہ میں ان بیویوں کے ساتھ رہ سکوں۔ کہا حسین نے منظور ہے۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے کہیے جب یہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد میں دروازے جنت پہ پہنچے، میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو۔ ارے میں اس کی زوجہ ہوں، میں بھی جنت میں ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اللہ، ابھی مسلمان ہوئی ہے مگر ایمان اتنا کامل ہے کہ پتہ ہے میرا شوہر حسین پہ قربان ہوگا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ عزیزان محترم، امام حسین نے وعدہ کیا۔ وہب کلبی میدان میں گئے، حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد کئیوں کو واصل جہنم کیا اور بڑا سینہ تان کے اپنا افتخار کے ساتھ ماں کے پاس آئے اور کہا کہ اے ماں اب مجھ سے خوش ہو گئی، اب مجھ سے راضی ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہب کلبی کی والدہ نے کہا کہ نہیں میں ابھی تجھ سے راضی نہیں ہوئی ہوں۔ کہا میں نے اتنوں کو مار دیا؟ کہا نہیں، میں جب تجھ سے راضی ہوں گی کہ جنگ کرتے کرتے میرے آقا کی خدمت میں شہید ہو جائے۔ وہب کلبی واپس گئے، ایک مرتبہ جنگ کرنا شروع کی۔ عزیزان محترم، لشکر نے حملہ کیا، وہب کلبی زخمی زمین پر آئے۔ وہب کلبی تو زمین پر آئے ہیں، امام حسین کو نصرت کے لیے نہیں پکار سکے کیونکہ جیسے ہی زخمی زمین پر آئے پسر صاحب نے حکم دیا وہب کلبی کو گرفتار کر لیا جائے۔ وہب کلبی کو گرفتار کیا گیا۔ وہب کلبی کو گرفتار کرنے کے بعد میں پسر صاحب نے تلوار نکالی اور وہب کلبی کا سر دم سے جدا کر دیا۔ ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر کو ہاتھوں میں لیا، وہب کلبی کی ماں کی طرف پھینکا، یہ لے تیرے بیٹے کا ہم نے سر کاٹ دیا۔ ایک مرتبہ ماں نے اپنی آغوش میں سر کو لیا، اپنی چادر سے خون کو صاف کیا، ارے سر پہ بوسہ دینا شروع کیا، مگر اس کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے وہب کلبی کی ماں ماتم کرے گی، وہب کلبی کی ماں بے قرار ہو جائے گی، مگر اس کٹے ہوئے سر کو واپس یزید کے لشکر کی طرف پھینک کر وہب کلبی کی ماں نے کہا اے دشمنوں، میں نے جو ایک بار حسین کی راہ میں دے دیا اب میں اسے واپس نہ لوں گی۔ عزیزوں، یہ ماں کا کردار تھا کہ ماں نے اس طریقے سے کردار پیش کیا۔ جانتے ہیں بیوی کا کردار کیا تھا؟
خاتون شہید ہوئی ہے وہ وہب قلبی کی زوجہ ہے۔ کیسے شہید ہوئی وہب قلبی کی زوجہ کہ جب وہب قلبی کا کٹا ہوا سر واپس ماں نے پھینکا، جنازہ کہیں اور پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بے قراری و بے تابی میں وہب قلبی کی زوجہ خیموں سے باہر نکلی، وہب قلبی کی لاش پہ آئی، دشمنوں کے درمیان لاش پہ بیٹھ کے گریہ کرنے لگی۔ ارے کسائی صاحب نے اپنے غلام کو حکم دیا اس پہ سر پہ برد مارا جائے، سر پہ برد لگا، وہب قلبی کی زوجہ شہید ہوگی۔ میں پوچھوں گا آقا ارے کوئی خاتون تو کربلا میں شہید نہیں ہونی تھی مگر یہ خاتون کیوں شہید ہو گئی؟ آخر اس خاتون کو کیوں شہید کیا گیا؟ کہا اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہب قلبی کی روح دروازے جنت پہ منتظر تھی، اب ایک اور شہادت ضروری تھی۔ ادھر وہب قلبی کی بیوی شہید ہوئی، ادھر اس کی روح جنت کے دروازے پہ گئی۔ حسین نے وعدہ کیا تھا ارے دونوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ آقا ہماری خدمتوں کو قبول کرے آقا، ارے ہم نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر دیا۔ أيها الطلب الملعون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه